اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اسد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ پولیس فاشسٹ اسٹیٹ کی بنیاد جو ہے یہ ملک میں ڈل جائے گی اور آئندہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جمہوری طور پہ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر چک شومر نے کہا کہ عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات نے دو طرفہ تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے امریکہ کے لیے اچھی باتیں نہیں کی ہیں۔ نیو یارک میں تقریب سے خطاب میں سینیٹر چک شومر کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ جمہوریت اور روایات پر عمل کرنے اور جمہوری منتخب نمائندوں سے ڈائیلاگز پر یقین رکھتا ہے۔ چک شومر نے کہا کہ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ شہباز شریف کی حکومت امریکہ سے تعلقات میں بہتری لائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر دیں کورونا کی صورتحال سے۔ تو ملک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ کورونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے ہیں جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 333 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے نیلم ارشد سے۔ نیلم ارشد بتائے گا کورونا مثبت کیسز کی شرح کیا رہی، کیا اعداد و شمار جاری کیے ہیں قومی ادارہ صحت کی جانب سے؟ جی بالکل شمائل، آپ کو بتائیں کہ ملک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا سے ہلاکت کی مجموعی تعداد 30,392 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 13,759 جو کورونا ٹیسٹ ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس میں سے 333 نئے جو کورونا کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ قومی ادارے صحت کے مطابق جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 2.42% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 15,34,603 ہو گئی ہے۔ کورونا میں مبتلا 85 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ NIH کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ 5,79,000 سے زائد لوگ جو ہیں اب تک کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا سے 5,08,000 سے زائد، خیبر پختونخوا میں 2 لاکھ، اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 1,36,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ آزاد جموں کشمیر میں 43,380 افراد اب تک کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ گزشتہ کئی روز سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کورونا ایک بار پھر سے سر اٹھاتا جا رہا ہے اور کئی روز کے بعد اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ مزید انتقال کر گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 13,759 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس میں سے 333 نئے کورونا کیسز جو ہیں وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ جو کورونا کی مثبت کیسز کی شرح ہے 2.42% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر جو مختلف اسپتالوں میں مریض زیر علاج ہیں ان میں سے شمائلہ 85 افراد جو ہیں ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیلم ارشد تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی 2022 وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں مختلف ممالک سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جون کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ کابینہ کی قانون ساز کمیٹی کے 23 جون کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ بات کریں کچھ مہنگائی کی تو عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ شمسی توانائی سے متعلق پروگرام جلد لے کر آئیں گے۔ ممکن ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھے۔ تاریخ میں پہلی بار صاحب ثروت افراد پر براہ راست ٹیکس لگایا گیا ہے، جس سے 200 ارب سے زائد رقم جمع ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اراکین نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی سے خطاب۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، آج ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ IMF نے کڑی شرائط رکھی ہیں۔ IMF سے معاہدہ بھی جلد ہی طے پا جائے گا۔ پابندی کے باوجود انڈونیشیا پاکستان کو خوردنی تیل فراہم کر رہا ہے۔ اربوں ڈالر کوئلے کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے۔ افغانستان سے انشاءاللہ کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان جس کو پچھلی حکومت نے بینک کرپسی دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا تھا، الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے۔ یہ ٹیکس جو نیٹ آمدن کے اوپر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، وہ عام آدمی کا بوجھ بانٹنے کے لیے
आगे आए। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। खूर्दनी तेल का एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा होने जा रहा था। इंडोनेशिया के सदर ने, मैंने उनको टेलीफोन कॉल की और उन्होंने मेहरबानी की, वहाँ पर पाबंदी लगी हुई थी। इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान यकीनन जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर बहरान पैदा होने वाला था, जुलाई से इंशाअल्लाह अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा और इस तरह पाकिस्तान के सालाना $2 अरब बचेंगे। $2 अरब अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। सिंध और पंजाब की हुकूमत इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में तारीखी एहतजाजी जलसा होगा। काशिफ रफीक की रिपोर्ट में जानते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। माशरे का हर तबका खुसूसन नौजवान और ख़वातीन में सियासी शऊर मुतासर कुन सतह तक पहुँच चुका है। मकामी मीर जाफरों की खौफजदा सरकार आइन और कानून और जमहूरी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा रही है, जैसे किसी आमर ने भी नहीं उड़ाई। इमरान खान ने कहा कि सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। उन्होंने कहा कि गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की पुरअमन जमहूरी तहरीक ही कौम को इस तबाही से निकालेगी जिसमें गुलामों ने इसे डाला है। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में तारीखी एहतजाजी जलसा होगा, जिसमें अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला देंगे। ये इत्तेहादी हुकूमत है, हमारी नहीं। तमाम जमातें मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। हमने फैसला किया था कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। के ऊपर इलेक्शंस होंगे, इत्तेहादी हमारे साथ हैं और ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। तमाम कोएलिशन पार्टनर्स ने, तमाम इत्तेहादी जमातों ने ये फैसला किया कि हम गवर्नमेंट करेंगे, हम इस मुश्किल से निकालेंगे, हम मुश्किल फैसले करेंगे, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अवाम के पास इलेक्शन में लोड शेडिंग को जीरो करके जाएगी नवाज शरीफ की जमात। महंगाई का तसलसल जो है वो पिछले 2 महीने से नहीं है, बल्कि 4 साल की वो तमाम परफॉर्मेंस, वो तमाम कारकर्दगी, वो तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो तमाम इकोनॉमिक जो शॉर्ट टर्म फिक्सेस थे और सियासी मकासद के लिए वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस को इस्तेमाल किया गया, उसके नताइज और उसके असरात जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये आजकल जो शफाफ इलेक्शन के ऊपर भाषण दे रहे हैं ना इमरान खान साहब, ये डस्का के इलेक्शन के चोर हैं। इन्होंने डस्का में डब्बे चोरी किए, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया। मीडिया के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पार्लियामान के अंदर कानून साजी करेंगे और एग्जिस्टिंग कानून के अंदर अमेंडमेंट लेकर आएंगे, कोई नया कानून नहीं लाएंगे। चीफ के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मकसी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा तब्दीली का मकसद कुछ और था और कुछ और नज़र आ रहा है। जब वजारत मांगी तो कहते हैं बगैर कलमदान के ले लें। हमें बगैर कलमदान के वजारत लेकर झाड़ू तो नहीं फेरना। रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी का कहना था कि 4 साल से PTI के साथ चल रहे थे, किसी की मोहब्बत में उधर आके बैठ गए। PTI में इज्जत नहीं मिल रही थी, फंड्स मिल रहे थे, अब फंड्स नहीं मिल रहे। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बाग, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे, कोई बड़ा मकसद नहीं था कि जी वो यहाँ से निकल जाएं और बस हमें जरा के बैठ जाएं। तो ये शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर। हम सर PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे ना वजारत चाहिए, ना ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, PSDP की कोई स्कीम नहीं थी।
اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 7 اضلاع میں آج انسداد پولیو مہم کے دوسرے روز بھی 5 سال کی کم عمر کے 50,81,000 بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور کے نمائندے سید عباس حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ عباس حیدر، آگاہ کیجیے گا، پولیو مہم کا دوسرا روز ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ 27 جون سے لے کر 3 جولائی تک یہ مہم شروع کی گئی ہے اور 7 اضلاع پنجاب کے، جن میں خاص طور پر لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، بہاولپور، لیا، ڈیرہ غازی خان جو ہے ان میں شامل ہیں، اور یہاں پر جو لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی ہے، ان کی تمام یونین کونسلز پر جو ہے وہ پولیو مہم شروع کی گئی ہے اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، جبکہ جو لیا ہے، ڈیرہ غازی خان ہے اور بہاولپور، ان کی کچھ تحصیل ہیں جن میں تقریباً کوئی 15 سے 20 تحصیلیں جو یونین کونسلز ہیں وہاں پر جو ہے یہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر بات کریں تو اس پوری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 39,000 پولیو ورکرز کی ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہدف جو رکھا گیا ہے وہ تقریباً 50,81,000 بچوں کا رکھا گیا ہے، جنہیں ان 7 اضلاع میں جو ہے وہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گزشتہ روز لاہور میں اس کا افتتاح ہوا تھا اور وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ایک گول سیٹ کیا ہے اور اس گول کا مقصد یہ ہے کہ پورے پنجاب کو پولیو فری کرنا ہے، اور اس کے لیے تمام اتنی شدید گرمی جو ہے اس میں یہ پولیو مہم شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہم میں کسی قسم کا خلل نہ آئے، جو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ مہم چل رہی ہے اسے جو ہے وہ کیری آن رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیو ورکرز ہیں ان کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان 7 اضلاع میں جو ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ پولیس کے 2 اہلکار ہر پولیو ٹیم کے ساتھ موجود رہیں گے اور گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ یہ جو مہم ہے وہ 3 جولائی تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے بعد ستمبر میں آل اوور پنجاب جو ہے وہ اس مہم کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا، جس میں کروڑوں بچوں کو دوبارہ سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے۔ ملک میں جاری انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ 5 روزہ مہم کے دوران 1,20,00,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے حصول کے لیے 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ عملہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ملک کے تمام شہروں میں پولیو مہم اس وقت جاری ہے۔ انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے، 5 روزہ یہ مہم ہے، اور اس دوران ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ 1,20,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے حصول کے لیے 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ عملہ ہے جس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن اس وقت جاری ہے، اور ملک میں جاری انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ 5 روزہ یہ مہم ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس دوران 1,20,00,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مہم میں 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری نمائندہ نیئر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے میں مزید اپڈیٹ ان سے حاصل کریں گے۔ نیئر علی، بتائیے گا، پولیو مہم جاری ہے، دوسرا روز ہے آج، کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل شمائلہ، انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے اور مجموعی طور پر دوسری ذیلی انسداد مہم ہے 2022 کی، جو اس وقت جاری ہے، اور 12.6 ملین بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور مہم جو ہے وہ گزشتہ روز 27 جون سے شروع ہوئی تھی اور یہ 5 روز تک جاری رہے گی۔ مجموعی طور پر 25 حساس اضلاع ہیں جہاں پر اس مہم کو کنٹینیو کرنے کے لیے انڈیا دیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر جبکہ باقی اضلاع میں مخصوص یونین کونسلز میں یہ مہم جاری ہے۔ 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جنہیں دیا جاتا ہے پیدائش 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے ساتھ قطرے پلوا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوآرڈینیٹر ہیں قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر ڈاکٹر شہزاد بیگ، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپیل کی ہے کہ 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی قطرے ضرور پلائے جائیں۔ انسداد پولیو کے
تاکہ جو ہے وہ پولیو سے وائرس سے محفوظ پاکستان جو ہے اس کا سوشل میڈیا تعبیر کیا جا سکے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیو کی کیسز میں ایک طرف سے اضافے کے بعد یہ دوسری ذیلی مہم ہے اس سال کی جو اس وقت جاری ہے، اور اس میں اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں 12.6 ملین بچے جن کو خاص قدرے دلوائے جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیئر علی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ملک میں انسداد پولیو مہم جاری ہے. 5 روزہ یہ مہم ہے جبکہ آج دوسرا روز ہے. رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ برقرار ہے. انتظامیہ کے دعووں کے باوجود شہر کے بیشتر پلانٹس بند پڑے ہیں. شہری زیر زمین آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. اسی بارے میں مزید جانیں گے. غوث آباد میں موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر عظیم. یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا. ملتان میں شہریوں کو صاف پانی کا مسئلہ برقرار ہے. اگر بات کی تو شہر کے بیشتر فلٹریشن پلانٹ بند ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ زیر زمین آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. اگر بات کی تو انتظامیہ ہر مرتبہ یہ دعوے کرتی ہے کہ تمام شہر کے جو تمام فلٹریشن پلانٹس بند ہیں اسے دوبارہ سے چالو کیا جا رہا ہے، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. جو بیشتر پلانٹ بند ہے ابھی تک ان کو چالو نہیں کیا گیا. ہم اس کو موجود ہے ملتان کے علاقے غوث آباد میں، جہاں پہ صورتحال یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کئی عرصے سے بنا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو ارد گرد کے مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں صرف اس فلٹریشن پلانٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ زیر زمین پانی جو آلودہ پانی تو وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. خاص طور پر بیماریوں سے جو بچے وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن صورتحال یہ کہ انتظامیہ بالکل خاموش تماشا بنی ہوئی ہے اور ارد گرد نزدیک یہاں فلٹریشن پلانٹ اور دوسرا نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً جو زیر زمین پانی استعمال ہوتا ہے وہ آلودہ ہے، اور جو کہ شہریوں کے لیے انتہائی مضر صحت ہے. لیکن صورتحال یہ کہ جو انتظامیہ بالکل خاموش تماشے بنے، صرف دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شہر کے تمام جو فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ بند، انہیں چالو کیا رہا ہے، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. یہاں کے مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر فلٹریشن پلانٹ کو چالو کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر عظیم تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. IMF کی جانب سے قرض پروگرام کی بحالی کا معاملہ ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میمورنڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ موصول ہو چکا ہے. پاکستان 7ویں اور 8ویں جائزے کو اکٹھا کر سکے گا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں LPG کی قیمت میں مزید 10 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. LPG کی نئی قیمت 210 روپے کلو ہو گئی ہے. LPG ایسوسی ایشن نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کی پریشانی مزید بڑھ گئی. LPG کی قیمت میں ڈیلرز نے من مانے طور پر 10 روپے کا اضافہ کر دیا. اضافے کے بعد گیس 200 روپے کلو کی بجائے اب 210 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی. LPG انڈسٹری ایسوسی ایشن کے مطابق گھریلو سلنڈر کی قیمت 120 روپے اضافے سے 2475 روپے، جبکہ کمرشل LPG سلنڈر 455 روپے اضافے سے 9532 روپے میں فروخت ہوگا. دوسری جانب LPG ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں LPG کی قیمت میں کمی، لیکن پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت مارکیٹ میں مصنوعی قلت کا فوری نوٹس لے. کراچی کے شہریوں کے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں. سفری سہولیات سے محروم شہری اب جدید بسوں پر سفر کر سکیں گے. بلاول بھٹو نے پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا. حافظ بلوچ کی رپورٹ. کراچی والوں کے لیے خوشخبری، سفری سہولیات سے محروم شہریوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. جدید بسیں کراچی کی سڑکوں پر آ گئیں. بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت صوبائی وزراء کے ہمراہ کیا بس میں سفر. ایئر کنڈیشن بسوں کا کرایہ 25 سے 50 روپے تک ہوگا اور یہ شہر کے 7 مختلف روٹس پر چلیں گی. پہلی تاریخ کو مطلب 4 دن بعد روٹ 2 جو ہے اس میں بسیں شروع ہو جائیں گی. پھر 10-15 دن کے گیپ سے سارے روٹس جو 7 روٹس اس وقت ہیں ان میں بسیں چلنا شروع ہو رہی ہیں. یہ بس سروس سٹارٹ میں کراچی اور لاڑکانہ ہے. اس کے بعد جو ہم نے ابھی پلانز کر رہے ہیں سندھ کے ہر چھوٹے بڑے ضلع میں ہم بس سروس چلائیں گے. اور یہ کرایہ کی جہاں تک آپ کی بات آئی، کرایہ اس کا منیمم 25 روپے اور میکسیمم 50 روپے. تو 50 روپے میں اگر آپ جو میکسیمم روٹ ہوگا وہ 50 روپے ہوگا، جو منیمم روٹ ہوگا وہ 25 روپے ہوگا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ مزید بسیں بھی جلد شہر میں آ جائیں گی. جب ہم نے وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ 240 نئی بسیں کراچی شہر میں آئیں گی تو بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا
کہ جس طرح ماضی میں اعلانات ہوئے یہ اعلان وفا نہیں ہوگا، لیکن آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف وہ اعلان ہوا بلکہ آج اس وعدے کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ 240 نئی بسز کراچی شہر کے لیے بجٹ میں اپروو کی گئی، 140 بسز آ چکی ہیں کراچی شہر میں۔ وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے نجی سرمایہ کاروں کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی پیشکش کر دی اور کہا صوبائی حکومت ان کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ ملک میں گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی، سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد اور سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ پڑی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ نوکنڈی میں 47 ڈگری کی گرمی پڑی۔ موسم والوں نے آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی کی ہے، تاہم کشمیر میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ روس کے یوکرین کے شہر کریمچون کے شاپنگ مال پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ حملے میں 60 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ روس نے رات گئے یوکرین کے شہر کریمچون کے شاپنگ مال پر میزائلوں سے حملہ کیا، جس سے شاپنگ مال کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور شاپنگ مال میں آگ بھڑک اٹھی۔ میزائل حملے میں 10 افراد ہلاک جبکہ 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہلاک اور زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں مزید 6 افراد دم توڑ گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق بالواسطہ مذاکرات آج قطر میں ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے حوالے سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے قطر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ دوحہ اور تہران کے مابین دوستانہ تعلقات ہیں۔ مذاکرات امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے ایران رابرٹ مالے آج دوحہ پہنچ کر قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ نیوز 1 کے ساتھ